सहाफ़ी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में फ़र्क होता है। सहाफ़ी किसी की साइड नहीं लेता। सहाफ़ी हमेशा क्रेडिबल और वेरिफाइड यानी तस्दीक शुदा खबर देता है, जिसमें झूठ नहीं होता, जिसमें ट्विस्ट नहीं होता या जो फ़िक्शन नहीं होता। और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किसी भी पार्टी का हो सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, वो सच भी बोल सकता है। इसलिए कम अज़ कम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो सहाफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, उन्हें फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट समझना चाहिए, सहाफ़ी नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, मैं हूँ मुबश्शिर बुखारी और आज जो मैंने सोचा बड़े ईमानदाराना तरीके से मैंने रिपोर्टिंग की, उस फैसले की जिसमें 8 अफराद को जो है वो उम्र कैद की सज़ा दी गई। उसमें उन पे डिजिटल टेररिज़्म के एलिगेशंस लगे और उनमें हमारे कुछ साबका सहाफ़ी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब वो सहाफ़त नहीं कर रहे, वो या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के माउथपीस बने हुए हैं। तो इसलिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनको सज़ा सुनाई गई और उनमें से 4 मुस्तनद सहाफ़ी रहे हैं और अब उनका जो स्टेटस है वो क्वेश्चनेबल है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई बिल्कुल ठीक कहते हैं, इन एब्सेंशिया यानी उनकी गैर मौजूदगी में हुई और उनको कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया और फिर वकील भी उन्होंने खुद ही नहीं किया, या चूंकि नोटिस होता तो वकील करते, सरकारी वकील था जिसने उनका केस लड़ा और नतीजे में एंटी टेररिज्म कोर्ट इस्लामाबाद में उन्हें सजा दे दी गई। उसमें यकीनन लूप होल्स हैं फैसले में, लेकिन ये एक ह्यूमन राइट्स का मसला है, इसे आज़ादी सहाफत का मसला शायद नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, बहुत सारे लोग जो उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और उन फॉलोअर्स के नतीजे में वो बिलियंस कमाते हैं, वो यकीनन मेरा प्रोग्राम नहीं देखेंगे और अगर देखेंगे तो मुझे शायद वो एज यूजुअल क्रिटिसाइज करें, गालम गलोच करें, करते रहिए, उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन ज़रा हम एक रिव्यू करते हैं। अलबत्ता अगर जो दोस्त मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हों, वो मेरी खबर पढ़ लीजिएगा, एक बैनुल-अक़वामी वाइड सर्विस पे वो चली है, मेरे नाम से ही चली है, उसमें मैंने ईमानदाराना तरीके से रिपोर्टिंग किया। तो ज़रा वो अपने साथी दोस्तों का जायज़ा लेते हैं। हमारे सबसे पहले तो नाम आता है हमारे बहुत सीनियर, हमारे बहुत मोहतरम शाहीन सहबाई साहब। अब चूँकि वो रिटायर हो गए हैं और अब वो डिजिटल मीडिया जर्नलिज़्म कर रहे हैं मुद्दत से। हमारे सीनियर रहे हैं, द न्यूज़ अखबार के एडिटर रहे हैं, फिर द न्यूज़ अखबार 2002 में ये बात ठीक है कि उन्होंने छोड़ा और कहा कि उन्हें जनरल परवेज़ मुशर्रफ के प्रेशर की वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा या उन्हें निकाला गया, व्हाटएवर। लेकिन उसके बाद उन्होंने साउथ एशिया ट्रिब्यून एक ऑनलाइन मैगज़ीन शुरू किया, उसमें भी जो मोस्टली जो छपता था वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट छपता था। उसमें एस्टेब्लिशमेंट जो गलतियाँ करती है, मैं आज भी उनका क्रिटिक हूँ। मसलन एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो कुछ सहाफ़ियों को परवान चढ़ाया। उनमें से बहुत से जो हैं इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इसलिए हो गए कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना सोशल मीडिया विंग उनकी झोली में डाल के उन्हें पहले प्रमोट किया और उसके बाद जब पीटीआई आई तो पीटीआई का सोशल मीडिया विंग भी उनको सपोर्ट, जब एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई दोनों सपोर्ट कर रहे थे, जिसके नतीजे में वो फेमस हो गए और फिर उनको जब बहुत ज़्यादा फेम भी मिली और साथ पैसे भी मिले, तो फिर उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खैरबाद कह दिया, क्योंकि अब उन्हें पता है कि इमरान खान का नाम लेते ही उनका वीलॉग या उनका ट्वीट या उनका व्हाटएवर वो चलेगा और बिकेगा और देखा जाएगा। तो ये रविश जो है सहाफ़ियों को ले पालक बच्चों की तरह पालने की, ये गलत है एस्टेब्लिशमेंट की और हम शुरू से ही इसी तरह कहते हैं और कहते आए हैं और कहते रहेंगे कि एक सहाफ़ी का काम नहीं है। यस, नेशनल इंटरेस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके मामले में हर सहाफ़ी सेंसिटिव होता है, सेंसिटाइज़ भी होता है। अब अगर हम शाहीन सहबाई साहब की बात करें तो बहुत शानदार सहाफ़ी, मेरी उम्र के बराबर उनका तजर्बा। 2022 में शाहीन सहबाई साहब ने खबर दी कि जनरल बाजवा ने उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को प्रेशराइज किया कि वो इमरान खान को बिट्रे कर दे, जबकि शौकत तरीन खुद और आईएसपीआर दोनों ने आके कंट्राडिक्ट की उनकी न्यूज़ आइटम, लेकिन जो है वो उस पर अपनी खबर पे कायम रहे। लेकिन शौकत तरीन ने बिट्रे नहीं किया, बल्कि वो उसके बाद तो इस हद तक चले गए कि वो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि जनाब अली ये खत लिखें आईएमएफ को कि पाकिस्तान को इमदाद ना दे। फिर उसकी अभी रिसेंटली जो खबर आई कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान ये अमेरिकी मदद के तलबगार हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए, जबकि इसकी भी वेरिफिकेशन जो है वो कहीं से नहीं हो पाई कि कोई ऐसा सिलसिला
ہے کہ نہیں ہے. لیکن بہرحال شاہین صاحبائی صاحب جو انتہائی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہیں، ایک وقت میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ وقت شاید انہیں بھی یاد نہ ہو، یا ان کے چاہنے والے جو سن رہے ہیں وہ بھی کہیں کہ ایسا نہیں تھا. تو میں وہ وقت آپ کو یاد دلاتا ہوں جب اسٹیبلشمنٹ پہلے 2008 سے 2013 تک آصف زرداری کے خلاف یا پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اور شاہین صاحبائی صاحب کس طرح کی خبریں دے رہے تھے. اس وقت انہیں اندازہ تھا کہ جنرل کیانی اور افتخار محمد چودھری جو ہے وہ ٹاپل کرنے کے چکر میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو، یا آصف زرداری کے خلاف جو ہے وہ کوئی امپیچمنٹ کے چکر میں یا ڈپوز کرنے کے چکر میں انہوں نے بھرپور ساتھ دیا اور انتہائی ان ویریفائڈ انفارمیشن شیئر کی. لیکن اور یہاں تک شیئر کی کہ بس اب چند دنوں میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گر جائے گی، لیکن وہ نہیں گری. 2013 سے 2018 تک جب عمران خان دھرنا دیے بیٹھے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے یعنی پیپلز پارٹی کے دور میں اینٹی پی 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 پریپیگنڈا کر کے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا. 2013 میں جب عمران خان دھرنا میں بیٹھے تھے، پیچھے سب کو پتا ہے کون لوگ تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے کھڑے ہوئے، بعد میں جنرل رحیل شریف بھی اس کا حصہ بن گئے. اس میں بھی انہوں نے پریپیگنڈا کیا کہ بس ابھی کیا ابھی یہ ختم، سارا سسٹم اڑ جائے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال میاں نواز شریف تو اس میں ڈسکوالیفائی ہو گئے، لیکن اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی. تو یہ جو 8 سال ہیں، صاحبائی صاحب بھرپور جو اسٹیبلشمنٹ کی خواہشیں تھیں ان کو پورا کر کے خبریں دیتے رہے. سو اگر یہ کہیں کہ جناب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، آئی ڈونٹ بائی دیٹ آرگیومنٹ. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے بردر صابر شاکر صاحب، اے آر وائی فیم. بہت شاندار اپنی طرف سے انہوں نے صحافت کی، لیکن وہ ہم تو جب انہیں دیکھتے تھے کوئی 1 2 4 پروگرامز میں ساتھ بھی تھے، تو بلیو می ان ویریفائڈ انفارمیشن کئی دفعے تو یہ مسلم لیگ نواز کے دور میں بھی اس طرح ہوا اور پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہوا کہ وہ ٹی وی پہ اسکرین پہ بیٹھ کے موبائل ہاتھ میں لے کے اس طرح شو کرتے تھے کہ سب سے طاقتور شخص پاکستان کا جس نے فیصلہ کرنا انہیں میسج کر ہے، اور بتا رہے تھے بڑا اہم اجلاس جاری ہے، اگلے 1 گھنٹے میں فیصلہ آ جائے گا اور قوم کے سامنے اس کا نتیجہ آ جائے گا، بس چل چلاؤ کا ٹائم ہے. آپ پروگرام اٹھا کے ان کے AR پہ دیکھ لیجئے، اس طرح کی بہت ساری آپ کو ملیں گی یہ جیسچر کے فون پہ، جی ابھی میسج آیا ہے، ابھی میسج آیا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے. اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہیں، معاف کیجیے گا، اور یہ انہی کے سر پہ پروان چڑھے، انہی کا سوشل میڈیا پہلے انہیں پروموٹ کرتا رہا، پھر یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آ گیا، اور پھر ان کی چونکہ ملینز میں ویورشپ چلی گئی، انگلینڈ چلے گئے، وہاں پہ مقیم ہیں. اور ان کی ذرا 1 2 خبریں آپ کو سناتا ہوں. بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کی محبت میں آسٹریلیا نے جب ورلڈ کپ جیتا 2023 میں، تو انہوں نے ایک کیا پوسٹ کی کہ آسٹریلین ٹیم نے اپنی جیت عمران خان کے نام کر دی، اور بیٹل آف آنر کے لیے کہا گیا کہ انہیں بھیجا جائے، اور بعد میں وہ اپنا پوسٹ ڈیلیٹ کر دیا. سراسر جھوٹی تھی، اس میں نہ آسٹریلیا نے کوئی جیت نام کی اور نہ ہی انہیں بلایا گیا. پھر 2025 میں ان کی کئی پوسٹ آتی نہیں. ایک پوسٹ انہوں نے دکھائی کہ کچھ خواتین کو جو ہے وہ کچھ لوگ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، تصویر لگائی اور کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی خواتین پہ تشدد ہو رہا ہے. جب اس کو فیکٹ چیک کیا گیا تو وہ تصویر کہیں اور کی تھی، وہ پی ٹی آئی سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر برطانیہ میں رہ کے ایک وہاں پہ اور بھی مذاق کیا. انہوں نے ایک اور پوسٹ لگائی اور اس میں تصویر لگائی کہ برطانوی پرائم منسٹر جو ہے اس نے کہا ہے کہ میں قاسم اگر پاکستان جاتا ہے تو میں اس کی سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، جبکہ نہ کوئی اس طرح کی بات ہوئی. وہ تصویر بھی جو ہے وہ غلط تھی اور اس پہ بھی کافی مذاق بنا. سو ان کی ہاں جو ان کے فالوور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، لیکن جو فیکٹ چیکرز ہیں، اور میں بھی ایک وقت میں فیکٹ چیک کرتا رہا ہوں، تو فیکٹ چیکر کہتے ہیں کہ یہ ان ویریفائڈ، غیر تصدیق شدہ اور موسٹلی لائز جو ہیں یہ پوسٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں ہمارے ایک اور دوست وجاہت سعید خان، پڑھے لکھے آدمی ہیں، شاندار آدمی ہیں، لیکن یہ بھی بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے ہی پاکستان میڈیا میں ان کا قد بڑھا. اور ایک وقت تھا جب یہ موسٹلی آئی ایس پی آر انہیں لے کے جایا کرتی تھی مشقوں پہ، اور جو ہمارے باقی ملٹری انسٹالیشن ہے اس پہ یہ پروگرام کیا کرتے، ٹینکوں میں بیٹھ کے جوانوں کہتے سنا تو کیسا ہے اور کیا حال ہے تیرا. تو بڑے قریب تھے، پھر یہ بھی باہر چلے گئے. اور ان کے بارے میں بھی جو ہے انہوں نے بھی ایک اسٹیبلشمنٹ سے اتنی محبت تھی کہ 2020 میں انہوں نے ایک اولڈ ویڈیو شیئر کی اور کہا کہ پاکستان نیوی نے انٹرسپٹ کیا ہے انڈین شپ کو عرب سی میں اور اس کو واپس بھیج دیا ہے. اور
اس میں ہوتا ہے اس طرح، لیکن جو ویڈیو انہوں نے شیئر کی تھی وہ اس وقت کی نہیں تھی، وہ کوئی پرانی ویڈیو تھی جو انہوں نے شیئر کر دی. آف کورس وہ اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے چکر میں تھے. پھر یہ عمران خان کو یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو جو کہ آپ کو میک اور بریک پوزیشن میں نو ڈاؤٹ انٹرنیٹ کے اوپر، انہیں خوش کرنے کے چکر میں پھر وہ عمران خان کے ساتھ ہو گئے. امریکہ میں وہ رہ رہے ہیں اور ان کو بھی سزا ہوئی ہے. پھر آتے ہیں ہمارے دوست محیط پیرزادہ صاحب. دوست تو نہیں ہے ویسے، میری ایک آدھی ملاقات ان سے ہے. یہ جو ہیں کمال کے پہلے بیوروکریٹ تھے، MBBS ڈاکٹر ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں اور باڈی لینگویج ان کی ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. جب پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اور بات اسی طرح کرتے ہیں کہ ان کی بات حرف آخر ہے، تو وہی حرف آخر کرتے ہوئے انہوں نے 2020 میں فیس بک پہ ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے کہا جی دا اکانومسٹ میگزین نے عمران خان کا فوٹو فیچر کیا ہے اپنے سرورک پہ، میسٹ ہیڈ پہ، اور اگرچہ ایسا نہیں تھا. اور پھر انہوں نے پاکستان کے جنگ کے حوالے سے پاکستان کے کلیم کو، یہ جو ابھی جنگ ہوئی ہے پاکستان انڈیا کی، اس میں پاکستانی کلیمز کو نگیٹ کیا اور کہا جی پاکستان کو تو بڑی مار پڑی ہے، وچ از اینٹی اسٹیٹ، لیکن فیکچولی غلط بھی ہے. چونکہ اس میں تو اب جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آ گیا بار بار یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان نے جہاز گرایا، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا اپر ہینڈ تھا. بہرحال انہوں نے وہ بھی کیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں عادل راجہ، ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، ISI میں بھی سرو کرتے رہے ہیں، اور ان کی کریڈیبلٹی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ لنڈن ہائی کورٹ نے انہیں فائن کیا. پھر انہوں نے وہ جو اپنے ارلیئر سٹیٹمنٹ تھے راشد نصیر جو کہ بریگیڈیئر تھے ISI کے، ان کے حوالے سے جو یہ پروپیگنڈا کرتے رہے، تو راشد نصیر صاحب نے چیلنج کیا لنڈن ہائی کورٹ میں، وہاں پہ انہیں فائن ہوا. اور یہی ان کی سچائی کا جیتا جاگتا بولتا ثبوت ہے کہ وہ لنڈن ہائی کورٹ میں بھی جو ہیں وہ جھوٹے ہو چکے ہیں. باقی حضرات بھی بس اسی طرح کے ہیں. بہت آسان ہے. دیکھیے آپ کو اگر سچ بولنا ہے تو سچ کی قیمت ہوتی ہے. سچ کی قیمت میں اور آج کل کا دور تو یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان میں انٹرنیٹ پہ بہت فیمس ہونا چاہتے ہیں تو آپ جھوٹ بولتے جائیے، اور ایسا جھوٹ جو جنزی سننا چاہتی ہے، اور آپ دنوں میں جو ہے ملینز میں پہنچ جائیں گے. ہاں اگر آپ سچ بولیں جو جنزی یا ایک خاص پارٹی کے سپورٹر یا کسی بھی پارٹی کے سپورٹر نہیں سننا چاہتے، آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا. میرے جیسے، میں اکیلا نہیں ہوں، میرے جیسے اور بہت سارے دوست ہیں جو سچ بولتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی پارٹی کے اعلی کار نہ بنے، اور ان کا جو حال ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے میرے چینل کا ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. چینل پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.